اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام سرمایہ دوح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مناجات شعبانیہ کہ جس حصے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معصوم کی اس عظیم دعا کے مفاہیم پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا و مناجات ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ سے اصرار کے ساتھ طلب کرنا چاہیے۔ جب دعا کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب دعا کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے تو رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے طلب کیا جائے اور وہ اسے پورا نہ کرے، نظر انداز کر دے۔ دعا و مناجات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک کر لیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، حمد الہی کریں اور محمد و آل محمد پر صلوات کے ذکر کے ساتھ دعا کریں۔ مناجات شعبانیہ جس کو کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے آگے اللہ سے بخشش کی امید کے ساتھ ہی معافی کا سوال ہے اور اس کی طرف رغبت کی گئی ہے، اس طرح کہ خدایا تیری بخشش نے میری امید کو بڑھایا ہے اور تیری معافی میرے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو مجھ کو خوش کر دے اپنی ملاقات کے دن جب تو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ خدا سے محبت کرے، اس سے ملاقات کے لیے تیار رہے اور دعا کرے کہ یہ بہترین ملاقات ہمارے دلوں کو پرسکون کر دے۔ تقوی اختیار کرے۔ خوف خدا صرف یہ نہیں ہے کہ روئے اور آنسو نکلنے لگے، بلکہ اصل خوف یہ ہے کہ نفس کو پارسائی حاصل ہو جائے اور پھر اللہ سے مہربانی اور کرم کا سوال کرے۔ یقیناً اللہ رب العزت عذر کو قبول کرنے والا ہے، جس طرح کی بارگاہ الہی میں مناجات کی گئی ہے۔ میرے معبود، میرا عذر تیری بارگاہ کی طرف اس شخص کا عذر ہے جو اپنے عذر کو قبول ہونے سے بے نیاز نہیں ہے، تو میرے عذر کو قبول کر لے۔ یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کی طرف وحی بھیجی، میں تمہارے لیے بات کو 4 جملوں میں بیان کرتا ہوں۔ آدم نے پوچھا، اے پالنے والے، وہ 4 جملے کیا ہے؟ ارشاد ہوا، ان میں سے ایک میرے لیے ہے، ایک میرے اور تمہارے درمیان، اور ایک تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پالنے والے اس کی وضاحت فرما دے۔ خداوند عالم نے فرمایا، وہ بات جو صرف میرے لیے ہے یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا، کسی چیز کو میرا شریک قرار نہ دینا، اور وہ بات جو تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے عمل کی جزا میں تمہیں اس دن دوں گا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ بات جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے دعا کرنا ہے اور میرے ذمہ قبولیت، اور وہ بات جو تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا۔ اب مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں امید کے نہ ٹوٹنے کی اور حاجت کو رد نہ کرنے کا مطالبہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اے سب سے زیادہ کریم، جس کی طرف گنہگار معذرت کرتے ہیں، میرے معبود میری حاجت کو نہ رد کر اور میری طمع کے ہاتھ کو محروم نہ کر اور میری امید کو منقطع نہ کر۔ اللہ نیکی کی ہدایت عطا کرتا ہے اور رسوائی سے نجات دیتا ہے، اور اگر نیکی کی توفیق حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا رب ہمیں گناہوں کی ذلت سے نکال لینا چاہتا ہے۔ مناجات میں اس بات کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے معبود اگر تو میری ذلت کا ارادہ کرتا تو مجھ کو ہدایت نہ کرتا۔ ہم غور کریں تو ہمارا اس فانی دنیا میں آنا، یہاں رہنا اور کمالات کو حاصل کرنا اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ اس نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہدایت کا انتظام بھی کیا اور نجات حاصل کرنے کے راستوں کو بھی بتایا، عبرتوں اور نصیحتوں کے ذریعے حقائق کو سمجھنے کا انتظام بھی کیا۔ تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے، اس کی معرفت حاصل کرے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے رہیں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ ہر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت میں ہم کہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں ہے جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ سے حاجت طلب کی جائے اور وہ نظر انداز کر دے، اور اللہ سے امید لگانے کے بعد یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ حاجت کو پلٹا دے۔ مناجات میں اللہ سے امید کا اظہار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ تو میری حاجت کیسے لوٹا دے گا، جس کی طلب میں نے اپنی عمر کو فنا کر دیا۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ انسان جو بھی اللہ سے طلب کرتا ہے یقین کے ساتھ طلب کرتا ہے۔
کبھی جلدی ہی حاجت پوری ہوتی ہے تو کبھی وقت لگتا ہے، اور اگر کبھی دعا پوری نہیں بھی ہوتی ہے تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور وہاں پر ہماری دعاؤں اور حاجتوں کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دعا ضرور کریں، دعا کرنے کے طریقوں پر غور کریں، دعا کرنے میں اللہ کی حمد ضرور کریں۔ اب مناجات میں اللہ کی تعریف و توصیف اس طرح سے کی گئی ہے کہ میرے خدا، تیرے لیے ابدی، دائمی اور سرمدی حمد ہے، جو زیادہ ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ تو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ بس مناجات کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سے بخشش کی امید ہے، اس کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی طلب کی گئی ہے، اللہ سے عذر قبول کرنے کی دعا ہے اور گناہوں سے معذرت ہے، اور امید کو توڑ نہ دینے پر شکر ادا کیا گیا ہے۔ حاجت کے قبول ہو جانے کی پوری امید ہے۔ حمد الہی ہے اس طرح سے کہ اس کی حمد بڑھتی ہی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ بس ماہ شعبان میں اس مناجات کے فوائد کو ضرور حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔